بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اور حاجات قبول فرمائے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوکری عطا فرمائے، ہمیں ذریعہ معاش عطا فرمائے، آپ لوگ دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرمائے، آپ لوگ دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ ہمیں ذاتی گھر عطا فرمائے، آپ لوگ دعا مانگ رہے ہو اے اللہ ہمارے گھر میں برکت، محبت اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا ماحول پیدا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آپ لوگوں کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مراد ہے، آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو، لیکن آپ لوگوں نے اس کے لیے ایک خاص طریقہ اپنانا ہے۔ جب کوئی انسان کسی بادشاہ، کسی حکمران کے پاس جانے کا ارادہ رکھے، اس سے کسی خاص قسم کا مقصد ہو، تو اس کے لیے مختلف قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں تاکہ حکمران کو راضی کر سکے، بادشاہ وقت کو راضی کر سکے اور اپنی بات منوا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک خاص طریقہ اپنانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ لوگ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز وہ تہجد کی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز خالص اور مخلص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ تمام مخلوق سو رہی ہوتی ہے، گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے بہترین نماز وہ تہجد کی نماز شمار ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، آپ لوگوں نے موبائل پر الارم لگانا ہے، اور جو تہجد جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اسی وقت اٹھنا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت آپ لوگوں نے ادا کر لینی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے، وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ انسان ابھی پیدا ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کے 2 آیات ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کو اللہ جل جلالہ، اس کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ تعداد خاص نہیں ہے، بلکہ علماء کرام اسے ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگ اس سے زیادہ، اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز اخلاص ہونا چاہیے، اصل چیز توجہ ہونا چاہیے، اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو قرآن پاک کی آیت انسان اگر 1 مرتبہ پڑھے تو بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تعداد مختلف قسم کے مواقع کے مناسبت سے جو ہے وہ انسان کو کہی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے 111 مرتبہ قرآن پاک کے ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ سارا عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اخلاص توجہ کے ساتھ روتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعائیں پوری ہو
चुकी होती है। तो आप लोगों ने इस यकीन के साथ दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इंशाल्लाह इस तरीक़े के बाद, इस वजीफ़े के बाद जो भी आप लोग अल्लाह ताला से मांगोगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मायूस और नाउमीद नहीं होना। इंशाल्लाह एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, कुछ वक्फे के बाद आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।